اچھا حضور ایک بات یہ بتائیں، اتنی مساجد کیوں بنا رہے ہیں؟ ویسے ہی لوگ نماز پڑھ نہیں رہے، جو مساجد ہیں ان میں نمازی نہیں ہیں، اور آپ دعوت اسلامی والے دیکھیں گلی گلی محلہ محلہ آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ اتنی مسجدیں بنانی ہیں فلاں کے اہل بیت کے نام پر، تو صحابہ کے نام پر، تو اتنی مسجدیں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان پیسوں سے کچھ اور کر لیں۔ پھر تو آپ کہیں گے یہ حج پر اربوں خربوں روپے کیوں خرچ کرتے ہیں، کچھ اور کر لیا کریں، فلاں کام کیوں کرتے ہیں، اس پر اور کر لیا کریں۔ آپ میں کہوں گا اتنا مہنگا موبائل کیوں لیتے ہیں، سستا لے لیں اور باقی رقم کسی اور کام میں صرف کریں، کسی غریب کو دے دیں۔ اس طرح اپنے اتنے بڑے اپنے پلازے، اپنی عمارتیں اور لاکھوں لاکھ روپے کا ڈیکوریشن اپنے گھروں میں کیوں ڈالا ہے یار؟ یہ اس کو بیچے ہٹائیں یار، یہ غریبوں میں تقسیم کریں، ان کی دعائیں لیں۔ تو اس طرح تو مطلب یہ کہ بات بنے گی نہیں۔ مسجد بنانا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو مطلب ہے نا کہ مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، الحمدللہ۔ تو یوں اگر آپ مسجد کم تو کتنی ہونی چاہیے، پھر آپ سے کیا ہم کو فگر لے کہ بھئی اتنی ہو اور اتنی نہ ہو، جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، بعض اوقات پورے شہر میں مسجد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مسجدوں کو تو یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، اور یہ شعائر اسلام ہے، اسلام کی نشانیاں ہیں۔ ان کو تو آپ یہ بولیں کہ جلدی جلدی اور بھی مسجدیں بناؤ، اور ہم تو نمازی بھی تو بنا رہے نا، خالی مسجدیں نہیں بنا رہے۔ تو مسجدیں بڑھتی چلی جائیں گی اور بنتی چلی جائیں گی، انشاءاللہ بناتے رہیں گے۔ ہاں، مسجد ایسی جگہ بنانا منع ہے کہ جو جگہ ویران ہو، جیسے جنگل بیابان، یا کوئی نماز نہیں پڑھے گا، نہیں ایسے ویرانے میں اگر مسجد بنائی تو وہ اسلامی شریعت کے مطابق وہ مسجد ہے بھی نہیں۔ تو مسجد آبادیوں میں بناتے ہیں جہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس حضور میں ابھی تو بھائی کار ثواب ہے۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کلینک کم کھولیں، فلاں چیز کم کھولیں، مریض یہ آتے ہیں چیزیں نا کم حضرت۔ کھولیں۔ نہیں، کئی کلینک خالی پڑے ہوئے ہیں، کئی کلینک خالی پڑے ہوئے ہیں، پوری ڈاکٹر پوری بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹیں ٹھپ ہو جاتی ہیں۔ مارکیٹ آئے دن مال بن رہے ہیں، پلازا بن رہے ہیں۔ آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ جناب یہ نال ہے، بلڈنگیں بن کے بک نہیں رہی ہیں، چلو کبھی وہ نہیں تو اپنا مال ہے نا، لوگوں کا چندہ ہوتا ہے نا مسجد میں کس حضرت، کا؟ لوگوں کا چندہ ہوتا ہے تو نا۔ لوگوں کے چندے سے جو مسجد بن رہی ہے وہ لوگوں کے لیے بن رہی ہے، یا بنانے والا خود اپنی فیملی کو لے کر نمازیں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو سب کے لیے بن سب کے اب لیے بل بن رہی ہے جبر نا۔ تو نہیں لیا یار ہاں، چندہ، لوگ خوشی سے دے رہے ہیں نا، اور اور مطلب ثواب کے یہ لیے کہ دے رہے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں کیا بنتا نہیں، غلط مسجد فہمی۔ اوور فلو ہو جائے پھر کوئی مسجد بنائے تو سمجھ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں پہلے ایک مسجد تھی، 2 صفحے اس میں نمازی نہیں ہوتے، تھوڑے ایک دو چار گلیاں چھوڑ کے دوسری بنا دی۔ دعوت اسلامی صرف مسجد بناتی ہے یا مسجد آباد کرنے کے کام بھی کرتی ہے؟ یہ بات بتائیں نا۔ آپ بتائیں نا۔ ہم مسجد آباد کرنے کے بھی کام کرتے ہیں، یعنی ہمارے دو نعرے ہیں، مسجد بناؤ تحریک بھی جاری رہے گی اور مسجد بھرو تحریک بھی جاری رہے گی۔ اور پھر کیا یہ مساجدیں اللہ کرے کہ نمازوں میں بھریں، لیکن کیا یہ پوری سال میں کبھی مسجدیں بھرتی نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جمعہ میں کئی مسجدیں بھر جاتی ہیں، عید میں کئی مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، باہر شامی اور ٹینٹ لگانے پڑتے ہیں، تراویح میں روڈوں تراویح پہ آ میں جاتے ہیں مسجدیں لوگ۔ بھر جاتی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں، یعنی کہ مطلب عجیب سی، یہ تو مطلب الٹی لوجک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں نہیں بناؤ، بلکہ آپ ہمارا ساتھ دیں کہ آئیے مسجدیں بنائیں اور نمازی بھی بڑھائیں تاکہ مسجد آباد ہوں۔ کسی ایک علاقے کی مسجد میں، میرے تو کئی بیانات ہوئے ہیں کئی جگہ پر، میں نے پوچھا کہ کیا اس علاقے میں رہنے والے اگر تمام مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں تو آپ کو یہ مسجد کافی پڑے گی؟ کہا نہیں، ہمیں اور مسجد بنانی پڑیں گی۔ تو اب نمازی بڑھانے کے بجائے، نیکی کی دعوت دینے کے بجائے، لوگوں کو گناہوں سے نکال کر مسجد میں لانے کے بجائے، اگر کوئی یہ فلسفہ یا لاجک کسی پر ڈالے کہ مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی مسجدیں بنانے کی کیا ضرورت ہے، آپ مجھے اچھا، بتائیے۔ اعداد و شمار آپ کے سامنے ہوں گے، آپ پاکستان میں بھی ٹریول کرتے ہیں، باہر بھی، آپ کو لگتا نہیں بن گئی جتنی مسجدیں بننی تھی؟ کہاں بنی ہیں؟ اچھا، میں ساؤتھ افریقہ گیا، مساجد نہیں تھی، بہت کم مساجد تھیں، اور یو کے گیا، بہت کم مساجد تھی۔ ایون کہ کئی اور دنیا کے ملکوں میں ہم گئے، جیسے کہ حضرت نے خود فرمایا کہ کئی کلومیٹر جائیں تو مسجد ہوتی نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو باقاعدہ ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ کسی ویسٹرن کنٹری سے ایک شخص پاکستان آئے اور آ کر بیٹھے، فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے، جیسے ہی اذان کی آواز آئی وہ اٹھ کر مسجد میں جانے لگے۔ تو جو میزبان تھا جو یہیں کا تھا، اس نے کہا ابھی تو اذان ہوئی ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ تو کہا تمہیں کیا پتہ اذان کی اہمیت کیا ہے؟ ہم تو برسوں گزر کے اذان کی آواز کانوں میں نہیں آتی، یہ تو اللہ نے ویسا کرم کیا ہے کہ یہاں ہم بیٹھے، ہم کو اذان کی آواز آئی ہے، اتر کر مسجد میں آپ کی جانے دو۔ بات تو میری بات کی تائید میں ہو گئی نا کہ بیرون ملک میں بنائے نا مسجدیں، بھائی وہاں دور دور نہیں ہیں، تو پاکستان میں بھی بنا رہے یہاں ہیں، بھی نہیں ہے، یہاں تو بہت ہو گئی نا۔ نہیں ہے۔ ہم اچھا، کئی کلومیٹر تک جاتے ہیں، مسجد نہیں ہوتی، کئی علاقوں میں جاتے ہیں، مسجد نہیں ہوتی، کئی بڑے سینٹر۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے تو کئی بلڈنگ بنانے والوں کو نماز کی جگہ بنانے کی سوچ دی ہے
کئی جگہوں پر مسجد دعوت اسلامی کے ذریعے بن رہی ہیں. پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان رہتے پاکستان ہو یا پاکستان کے باہر ہوں, دنیا میں کئی ایسے آپ کو علاقے ملیں گے جہاں پر مسجد کی کمی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے, دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں میں ڈاکٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ بیان کیا جاتا ہے کہ جب مثال کے طور پر 400-500 جہاں لوگ ہوں اس میں ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے, رائٹ. کیا کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ہمارے پاس آیا, کسی نے دیا کہ اتنے لوگوں تو ایک مسجد ضروری ہے, 2 مسجد ضروری نہیں ہے؟ بھائی ایک علاقے کے اندر اگر 4 مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں پاپولیشن کتنی ہے. اگر یہ پاپولیشن مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ 4 مسجدیں بھی زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ نمازی کم ہیں اس پر بات کی جائے, نہ کہ یہ بات کی جائے کہ مسجد زیادہ ہیں. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو آپ ہمارا ساتھ دیں دعوت اسلامی کا, اور مل کر نیکی کی دعوت عام کریں. بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے تو مسجدیں کم ہی پڑیں گی, آپ لکھ لیجئے. چلیں جناب, امید ہے کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ اسے اعلان آتا دیں گے اب تو ہم بھی مسجد بنائیں. ہاں, بنانا چاہیں تو رابطہ کر سکتے. دعوت اسلامی کی مرکزی محیط شورا نے یہ اعلان کیا ہوا ہے, اور لائیو اعلان ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں, جس بھی ایریا میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, جائے نماز نہیں ہے, مصلی نہیں ہے, آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو وہاں پر مسجد اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا کر دے گی. اب میں حضور کی طرف پھر چلوں گا کہ حضور نوجوانوں کے لیے آج کل بڑی بات ہو رہی ہے, اور واقعی پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں بڑی تعداد میں یوتھ ہے, اور پھر دنیا بھر میں نوجوان. تو کیا آپ کی دعوت اسلامی میں, آپ کے اس پورے انوائرمنٹ میں نوجوانوں کے لیے, یوتھ کے لیے بھی کوئی پلان ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس بھی یوتھ ہی کی کثرت ہے. ماشاءاللہ. نہیں تو میں تو یہ عرض کروں گا, جب دعوت اسلامی لے کر چلے تھے تو آپ کا شمار یوتھ میں ہی ہو رہا تھا. میں بالکل یوتھ تھا. آج سے 42 سال پہلے تقریباً میں یوتھ ہی کہا جائے گا. میری عمر 30-31 سال کی ہوگی جب آپ دعوت اسلامی کا کام لے کر جاتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے آپ کی یہ مصروفیت تھی. میں تو شروع سے ہی سب ایک طرح سے مذہبی ماحول میں ہی پلا بڑا ہوں الحمدللہ. تو میرے پاس بھی ارد گرد نوجوان ہی تھے, اور ماشاءاللہ اب بھی اس وقت تقریباً نوجوان ہیں. بزرگ کم ہیں, یا وہ بزرگ ملیں گے جو پہلے جوان تھے اب ہو گئے, جیسے میں بوڑھا ہو گیا, جوانی سے چلا تھا. تو اس میں یوتھ کے لیے تو پروگرام ہی پروگرام ہے. یہ سارا کام یوتھ ہی کر رہے ہیں 99%. دیکھیں عبدالحبیب بھائی, آپ نے جو ابھی بات کی نا, تو میرا خیال ہے شاید اگر ناظرین اور آپ اگر وہ پروگرام دیکھ لیں, 2 سپٹمبر یوم دعوت اسلامی پر ایک پروگرام ریکارڈ ہوا تھا. امیل سننے کے ساتھ آپ کے پرانے اسلامی بھائی بھی موجود تھے. اس میں آپ کو یاد توفیق انجینئر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, توفیق انجینئر یہ ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائی. امیل سنت کا جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی تب امیل سنت اپنا کام کرتے تھے, تو اس وقت بھی یہ آپ کے پاس ہوتے تھے. تو میں نے جب ان کی بات سنی تو امیر سنت کے گرد توفیق بھائی سمیت جو 4-5 قریب کے جو نوجوان تھے, یہ شاید سبھی انجینئر تھے. 3 سے 4 تو وہ تھے جن کے نام کے ساتھ انجینئر لگتا ہی تھا. ٹھیک ہے, میں نے وہ ان سے تو اب میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ انجینئر تھے, امیل سنت ایک دین و مذہب کی بات کرنے والے. تو میں نے ان کو ہی پوچھا تھا کہ آپ کیسے ان کے قریب بیٹھ جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا توفیق بھائی نے اس وقت پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے ایک کی ماں نے میری ماں کو کہا تھا کہ میرا بیٹا یہ الیاس قادری کے پاس چلا گیا, اس کو بچا دو. سے کہا کیا بچا, میرا بیٹا بھی وہیں جا رہا, تو جانے دے, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت بھی جب دعوت اسلامی نہیں تھی تو یہ قریب نوجوان, اور وہ بھی انجینئرنگ کرنے والے اور کوالیفیکیشن یعنی کہ ورلڈلی کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ کوالیفائڈ لوگ تھے. تو اور آج بھی مدرسۃ المدینہ جو دنیا بھر میں چلتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں, اعتکاف جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اچھا, اسی طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات, اسلامی بہنوں کے جو مدرسۃ المدینہ بالغات جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. اس طرح اور دعوت اسلامی کی جو مدنی قافلوں کی جو 5-7 لاکھ اسلامی بھائی جو مدنی قافلوں میں سالانہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اسلامی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان سب کی اگر آپ تعداد لیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مور دین 92% آپ کو اس میں نوجوان ملیں گے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعوت اسلام کے ساتھ نوجوان نہیں ہے. اسکولز کالجز میں بھی کام کرتی دعوت اسلامی؟ بالکل کرتی ہے. شعبہ تعلیم کا بہت بڑا ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں. اسکولوں میں جا کر جو ٹین ایجر ہیں ان میں دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں. یوتھ میں ہی ہو گئے, سب یوتھ ہی یوتھ ہے. دعوت اسلامی کے لیے تو مشہور ہی یہی کہ نوجوانوں کی تحریک ہے.